کیسے آپ کو پتہ لگا تھا کہ میں معذور ہو گیا ہوں, میں چلنے میں مطلب مجھے پرابلم پیش آ رہی ہے؟ اس سے پہلے تو آپ بھاگ بھی رہے تھے. MRI ٹیسٹ ایک ہوتا ہے, وہ تقریباً 12 ہزار. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملوانے لایا ہوں جس کے بہت سے رنگین خواب تھے, جو چاہتا تھا اس معاشرے میں آگے بڑھنا, پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا تھا. لیکن بیٹھے بٹھائے اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جو کہ رات کو سویا اور صبح یہ معذور ہو گیا, ٹانگوں سے چلنے سے محروم ہو گیا, سہارے سے یہ چلتا ہے. کیا اس کے خواب تھے, کیا اس کی زندگی تھی, پاکستان میں یہ کیسی بیماری آ گئی ہے؟ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اویس اعظم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس بھائی, یہ بتائیں یہ کیسی بیماری ہے جو آپ کو اچانک سے ہی رات کو آپ سوئے اور صبح اٹھے اور اس طرح کی بیماری لگ گئی کہ جو آپ معذور ہو گئے؟ یہ MS بیماری ہے, ملٹیپل اسکلروسس, برین کی بیماری ہے. برین میں انفیکشن کرتی ہے, اس کی وجہ سے یہ ٹانگوں پہ اثر ہوا ہے, مطلب معذوری ہوگی ٹانگیں. صرف ٹانگوں پہ اثر ہوا ہے اس بیماری کی وجہ سے؟ ہاں جی, ٹانگوں پہ بس. اچھا, تو مجھے بتاؤ کہ کیسے آپ کو پتہ لگا تھا کہ میں معذور ہو گیا ہوں, میں چلنے میں مطلب مجھے پرابلم پیش آ رہی ہے؟ اس سے پہلے تو آپ بھاگ بھی رہے تھے. مطلب بیلنس نہیں ہو رہا تھا, بغیر سارے سے چلا نہیں جا رہا, ٹانگیں سن ہوگی جیسے, مطلب ایسے. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 5-6 سال ہو گئے. 5-6 سال ہو گئے ہیں اس بیماری کو فیس کرتے ہوئے. تو مجھے بتاؤ, تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا, یہی بتایا تھا کہ یہ MS بیماری ہے, ملٹیپل اسکلروسس بیماری. ادھر ایڈمٹ رہا تھا نا جنرل ہاسپٹل میں, تو انہوں نے یہ بتایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ امید ہے شاید ٹھیک ہو جائے, مطلب آہستہ آہستہ نا. اچھا, تو اس کی فیس کیا ہے جب آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہو؟ ظاہری بات ہے برین کی بیماری ہے تو اچھی خاصی اس کی فیس ہوگی, اس کی دوائیاں بڑی مہنگی ہوں گی. ہاں, بہت زیادہ مہنگی. مطلب MRI ٹیسٹ ایک ہوتا ہے, وہ تقریباً 12 ہزار. اچھا, پہلے تھے, آج تو 3 سال پہلے. ابھی تو اور مہنگے ہو گئے نا, جیسے میڈیسن مہنگی ہوگی. پہلے دوائیاں مطلب اتنی زیادہ نہیں تھی, جب مہنگائی ہوئی دوائیاں بھی بہت زیادہ مہنگی اس کی. اچھا, تو جب آپ ایک چیک اپ کرانے جاتے ہو تو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں؟ فیس ہوتی 5,000 ڈاکٹر کی. ڈاکٹر کی فیس ہے. تو آپ یہ بتاؤ کیسے پوری کرتے ہو؟ والد صاحب آپ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ سیکورٹی گارڈ ہیں. سیکورٹی گارڈ ہیں. تو مجھے بتاؤ, سیکورٹی گارڈ کی تنخواہ تو ہوتی ہے 20,000 18,000, تو آپ کے والد صاحب کی بھی اتنی ہوگی؟ جی, اتنی ہے اس کی, 20,000 ہی. اور یہ جو گھر ہے یہ رینٹ پہ ہے کہ آپ کا اپنا ہے؟ جی, رینٹ پہ. یہ بھی رینٹ پہ ہے. تو کس طرح مینیج کرتے ہو ان ساری چیزوں کو, ایسے معاملات کو؟ بڑی مشکل سے قرضہ وغیرہ پکڑ کے کر لیتے ہیں میں نے. اچھا, قرضہ لیا آپ نے؟ جی. تو مجھے بتاؤ کہ ڈاکٹر اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی؟ ہاں, وہ کہتے ہیں علاج کرانے سے بہتر ہو جائے گی, علاج وغیرہ نا, اچھا علاج وغیرہ کراؤ اور فزیو تھراپی وغیرہ ایکسرسائز وغیرہ کرو, اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, تو آپ پڑھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ کام بھی کرتے تھے کوئی پہلے اور اب کچھ کر رہے ہو؟ نہیں, پڑھ رہا ہوں, پہلے بھی پڑھتا تھا, ابھی بھی. کیا کیا ہوا آپ نے؟ ابھی میں نے ماسٹر ادا کیا ہوا ہے, وہ BA کیا ہوا ہے. BA کیا ہوا ہے؟ جی. ماسٹر یعنی آپ نے کرنا ہے ابھی؟ جی. تو مجھے بتاؤ کہ اگر آپ اتنا پڑھ رہے ہو, معذوری بھی ہے, تو کیا مطلب کہ نوکریاں ویسے ہی جو صحیح بندہ اس ٹائم ہو اس کو نوکریاں نہیں ملتی, تو جو آپ کے جیسے معذور لوگ ہیں ان کے لیے کیا کیسی نوکری کرنا چاہتے ہو؟ میں کمپیوٹر وغیرہ کی کر سکتا ہوں, کوئی بھی جاب, ٹائپنگ وغیرہ, ڈیٹا انٹری وغیرہ, اس طرح کی, کوئی اور نہیں, بیٹھ کے جو بھی کر سکتا ہوں. بیٹھ کے ہر نوکری کر لو گے؟ جی. ناظرین, یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ جو نوجوان موجود ہے, یہ بیماری کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں, اور کوئی ایسا بندہ سرکاری لیول پہ دیکھ رہا ہے جو اس بھائی کی مدد کر سکے, کیونکہ ان کو بہت ضرورت ہے, یہ واقعی نیڈی ہیں کہ ان کو نوکری یہ چاہتے ہیں, یہ مانگ نہیں رہے کسی سے, یہ چاہتے ہیں مجھے ایک نوکری مل جائے تاکہ میں اپنا گھر کا سرکٹ چلا سکوں. ایسا ہی ہے؟ جی, بالکل ایسا ہی. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے کیا خواب تھے, کیا سوچا تھا زندگی کے بارے میں؟ خواب یہی تھی کہ پڑھ لکھ کے کوئی جاب وغیرہ, افسر وغیرہ بنیں گے, کوئی اچھی جاب ملے گی, اس سے پہلے یہی خواب تھا. اچھا, تو کبھی ایسا کوئی برا وقت آیا ہو کہ کسی نے آپ کو چلنے سے ٹوکا ہو یا رشتہ داروں نے کچھ کہا ہو, کبھی ایسا فیس کیا؟ نہیں, رشتہ داروں نے تو کوئی نہیں کیا, لیکن باہر ہو جاتا ہے کبھی کبھی. کچھ اچھے لوگ بھی بڑے مدد بھی کر دیتے, مطلب جیسے کہیں مطلب چل رہا ہوں تو پکڑ کہہ دیتے موٹر سائیکل پہ میں چھوڑا ہوں, گھر چھوڑا ہوں, مطلب اس طرح کے لوگ بھی کئی مطلب ہوتے ہیں. بچے وغیرہ تو نہیں کہتے, لیکن کوئی ہوتے ہیں بھی ہیں. ایک دفعہ مطلب وارڈن ایک تھا, اس نے, میں کسی کی بائک لے کے گیا تھا ٹائروں والی, تو بیچ میں بند ہوگی نا اشارے پہ, تو اس نے کہہ دیا تھا کہ مطلب اس سے بہتر ہے گھر بیٹھ جاؤ. تو اس وقت بہت افسوس ہوا تھا, دکھ ہوا تھا بہت زیادہ. اس نے مطلب دل کرتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کروں, ان کو سنبھالوں, ان کا خیال رکھوں. جی بالکل, دل تو کرتا ہی ہے. تو کیا مطلب چاہتے ہو آگے زندگی کو کس طرح نظر سے دیکھتے ہو؟ کیونکہ ابھی بھی آپ کے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں اسٹک بھی پڑی ہے, مزدوری بھی ہے آپ کے پاس, بے سہارا بھی ہو. تو جب یہ بیماری لگی تھی ایسے ہی تھی کہ رات کو سوئے تھے صبح اٹھے تو ایسی تھی؟ ہاں, جیسے مطلب برین میں کوئی مسئلہ ہو گیا ایسے. درد ہوتی ہے برین میں؟
نہیں کسی درد کوئی بھی، نہ ٹانگوں میں برین درد نہیں ہوتی. تو فیملی میں بھی ایسی بیماری تھی آپ کی، کسی کو ریلیٹیو میں یا کسی کو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں کنورٹ ہو گئی؟ نہیں کسی کو نہیں. بیٹھے بٹھائے آئیے. جی تو کیا میسج دینا چاہتے ہو جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں انسان کو. جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اسی خوش رہنا چاہیے بس. تو ناظرین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ ہمارے پاکستان کا نوجوان ہے. ایسے بچوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، آگے لانا چاہیے کہ جو چلنے سے معذور ہو گئے، بیٹھے بیٹھائے ایک ٹینشن ایک آفت ان کے اوپر آ گئی کہ بیماری دماغ کی ایسی لگی جو کہ میرے خیال سے پاکستان میں اس کی ریشو بہت کم ہے. کہ زیادہ ریشو ہے؟ نہیں بہت کم ہے. نہیں مشکل ہی ہے، بہت کم. مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا؟ جی لیکن میں نے خود بھی دیکھا، کہیں دفعہ پوچھا بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں زیادہ ہے، امریکہ وغیرہ ادھر بہت کم ہے. تو ناظرین اس بچے کی ہیلپ کریں. کوئی ایسا حکومتی سطح پر کوئی بندہ نمائندہ ایسا کوئی دیکھ رہا ہو، اسکرین پہ نمبر بھی میں نے دیا ہے تاکہ اس بچے کی مدد ہو سکے. زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اس بچے کی مدد ہو سکے. اور یہ ہمارا ہی نوجوان ہے، یہ ہمارا ہی بچہ ہے. اگر یہ پروموٹ ہوگا، یہ اگر نوکری کرے گا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ پاکستان کا نام بھی اسی نے روشن کرنا آگے جا کے. تو بنانے کا ویڈیو مقصد میرا یہی تھا. تو ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت، اسی امید کے ساتھ کہ اس بچے کی مدد بھی ہوگی، اس کو نوکری بھی ملے گی. اللہ حافظ.